والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وبرہان الرشید، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجرے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کا عظیم الشان بسلسلہ ایصال ثواب کا پروگرام عزیزم برادرم علی احمد رضا قادری اور طیب رضا قادری المدنی، ان کے والد محترم بھائی محمد شکیل احمد قادری مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے سلسلہ کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرحومین اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، 10 سے 15 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ برائی اس کے سامنے لائی جائے گی۔ ذوالحج شریف کا بابرکت مہینہ ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، تو ہر محفل کا ایک اپنا الگ موضوع ہوتا ہے۔ میں موضوع کی مناسبت سے اور مہینے کی مناسبت سے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع، ذوالحج شریف کا مہینہ، یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ کا دن میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر جلوہ فرما ہے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب پیغام آیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کم و بیشی نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک بلند و بالا مقام پر جلوہ فرما ہیں اور اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، سن لو، ایھا الناس، لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے، آپ میری بات کے ساتھ بات ملائیں گے تو بات بنے گی، میں تم سے مخاطب ہوں۔ میں اور آپ اکٹھے ہیں، آئندہ آنے والے سال آپ مجھے نہ پا سکیں گے، آپ کی میری ملاقات نہ ہو سکے گی، میں آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں بزبان حال آسان لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ خالق کائنات کی طرف سے جو حق پیغام آیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت آخری امت ہے۔ تم میں ایھا الناس، جو حاضر ہیں، جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ جو تم میں موجود نہیں اس بات کو آگے پہنچانا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، نیکی کا کام ہے، اس کو آگے چلاؤ، آگے شیئر کرو، آگے پھیلاؤ، یہ کہنا بھی میرے حضور کی سنت ہے۔ یہ ویسے نہیں ہے۔ حجۃ الوداع بڑے بڑے نقطے ملتے ہیں حجۃ الوداع کے خطبے میں سے، یہ الگ بات ہے، علماء نے خطبہ حجۃ الوداع بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے جو برحق پیغام ملا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ سنو، زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا۔ ایھا الناس، دوسری چیز میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ ایھا الناس، لوگوں، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے،
ایک ایسا سونا محبوب عطا فرمایا جو تم میں موجود ہے۔ میں محمد اللہ کا برحق نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت آخری امت ہے۔ ایھا الناس، میں دنیا سے شرک کو ختم کر کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں اس بات پر، کوئی خوف نہیں اس بات پر کہ آج کے بعد میری امت شرک کرے، نہیں، میری امت آج کے بعد شرک نہیں کرے گی۔ ہاں ڈر ہے، خوف ہے تو اس بات پر ہے کہ وہ دنیا دار ہو جائے گی، وہ دنیا دار ہو جائے گی۔ میں محمد اللہ کا نبی ہو کر اس بات کی دلیل دیتا ہوں میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی۔ آج ہم ایصال ثواب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن خطبہ جو آخری ارشاد فرمایا، اس میں میرے آقا نے بیان فرما دیا میری امت آج کے بعد شرک ہے۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب کی محفل کرنا، آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر آگے چلے۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی۔ ایھا الناس، لوگوں سود حرام ہے، سود حرام ہے، اس کے نزدیک تک بھی نہ جانا۔ شراب حرام ہے، اس کے پاس سے بھی کبھی نہ گزرنا۔ ایھا الناس، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نرمی سے کام لینا، عورتوں سے نرمی سے کام لینا۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا، جو تم میں موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچا دینا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ خالق کائنات، وہ دن جس دن کا ذکر قرآن کے اندر بیان کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے زبان مصطفیٰ سے وہ منظر کشی کا ذکر کروایا۔ قیامت کا دن قائم کیا جائے گا اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایھا الناس، لوگوں اس دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ موت سے غافل نہ رہنا، موت برحق ہے، موت برحق ہے، یہ آئے گی، آ کر رہے گی، اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ چاہے بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے لڑکپن ہو، چاہے ابھرتی ہوئی جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، عمر کسی حال کے اندر، کسی وقت کے اندر بھی ہو، ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، اپنی آخرت کو بھول نہ جانا، اپنی قبر کو بھول نہ جانا۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، آج ہم قبر کو بھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ قبر کے احوال کیا ہیں، قبر کے اندر کیا گزرتی ہے، اور قبر کے اندر جو انسان کی پہلی رات آتی ہے، اس پہلی رات کی اگر منظر کشی کی جائے تو آپ ساری رات سجدے سے سر اٹھانا پسند ہی نہیں کریں گے کہ قبر کی پہلی رات کیا ہوتا ہے، وہ لمحات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ ایھا الناس، لوگوں قبر کو بھول نہ جانا، قبر تمہیں ہر روز یاد کرتی ہے، تم بھی قبر کو یاد کیا کرو۔ ایھا الناس، لوگوں قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور ان اعمال کا صلہ عطا کیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ
ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ سن لو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے ساری زندگی میں محمد کی سیرت کے عین مطابق گزار دی۔ بدبخت انسان وہ ہوگا جو موت سے غافل رہا، قبر سے غافل رہا، حشر سے غافل رہا، قیامت کے دن سے غافل رہا، اپنی من مانی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اب زبان مصطفیٰ کے جملے یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی کو عین میری سیرت کے مطابق گزارا ہوگا، قیامت کے دن میں محمد اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی شفاعت نہ کروا لوں گا۔ ایھا الناس، لوگو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن کو حساب و کتاب ہوگا، ڈرو اس دن سے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ڈرو اس دن سے ایھا الناس جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی۔ ایھا الناس، لوگوں ڈرو اس دن سے جب زمین کو دھات کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ ایھا الناس، لوگوں ڈرو اس دن سے جب لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہ کریں گے، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے دنیا میں بڑی محبت کرتے تھے۔ آج رشتے بدل گئے، آج خونی رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے گہرے دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، میرے غلاموں، میرے صحابہ توجہ کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بار بار ایھا الناس فرما کر صحابہ کو مخاطب ہو کر قیامت تک آنے والی امت کو یہ دعوت فکر دی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کو نامہ اعمال تولا جائے گا، ڈرو اس دن سے جس دن کو لوگ اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، ڈرو اس دن سے جس دن کو ہر کوئی نفسی نفسی کہہ کر پکار رہا ہوگا۔ لوگوں ڈرو اس دن سے سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین دھات میں تبدیل کر دی جائے گی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کی چربی پگھل پگھل کر زمین پر گر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن طیبا کثیرہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہوگا جو قرآن کو بھی مانتا رہا، میری اہل بیت کو بھی مانتا رہا، اچھے اعمال کرتا رہا۔ ایھا الناس، لوگوں سن لو، قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قیامت کا دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نعم البدل اچھا اجر اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو آج وقت ہے، آج وقت ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا، اعمال درست کرنے کا، آج وقت ہے۔ بھائی محمد شکیل احمد قادری قبر کی نظر ہو گئے، علی کے چچا محمد تنویر عرف نوشا قبر کی نظر ہو گئے، آج چوتھا دن گل تو اس آنے والے وقت سے پہلے کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس عمل پر ہمیں توکل اللہ بھروسہ ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ بھروسہ ہے۔ کوئی تو دامن میں ایسا عمل ہونا چاہیے، ایک ایسا اچھا عمل ہونا چاہیے جس عمل پر ہمیں پختہ اور کامل یقین ہو ہمارا یہ عمل ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ کوئی تو ایسا عمل ہونا چاہیے نا ہمارے دامن کے اندر جس پر ہمیں کامل یقین ہو۔
کامل یقین ہو کہ یہ عمل ہمارا ایسا ہے جس عمل کو اللہ قبول کرے گا، اللہ بھی پسند کرے گا، قیامت کے دن محبوب بھی پسند کریں گے۔ آخری بات توجہ کا تعالیٰ، وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سے سب سے بہترین شخص کون ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے ساتھ مختلف اقوال بیان فرمائے، قول بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت بیان کی، کہیں درود پاک کی فضیلت بیان کی، کہیں سرکار نے فرمایا میرا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بلکہ میری امت میں سے بہترین شخص جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی نا عجیب ہے۔ توجہ کرنا، انسان بھی ایک عجیب ہے۔ عجیب، یا رسول اللہ عجیب سے کیا مراد ہے؟ سرکار مسکرائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی جو انسان کی خواہشات ہے نا، انسان کی خواہشات جو ہے نا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر بندے کی خواہشات بوڑھا۔ شاید آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، مگر بندے کی جو خواہشات ہیں نا، یہ بوڑھی ہوتی، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ بندے پر جب بڑھاپا آتا ہے نا، جوانی آتی ہے، دل کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے، موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اس کی خواہشات جو ہے نئے سے نئی خواہشات جنم لیتی جاتی ہے، اصرار بڑھتا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ خواہش کرتا ہے، جوانی کا عالم ہے، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، اب موت کا وقت قریب ہے، سفید بال آ گئے، مگر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے، مالک مجھے زندگی دے، مجھے مہلت دے، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، میں نے خوشیاں تو دیکھی ہیں اپنے بیٹوں کی، مگر ان کے گھر آنے والی جو خوشیاں ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہشات ہے بندے کی۔ پھر بندہ سوچتا ہے، مالک میرے بیٹے کا اچھا کاروبار ہو، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مالک اس کی جو اولاد ہے اس کو نیک بنا، اللہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے، جو اولاد کی اولاد ہے وہ بھی نیک ہو جاتی ہے، وہ اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب دادا جی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کاش کے زندگی کے اندر میں ان کی خوشیاں بھی دیکھ لوں، ان کی خوشیاں بھی، بولو ان کی خوشیاں بھی۔ یہ خواہشات ہیں۔ گھر اچھا ہو، اللہ نے گھر اچھا دے دیا، سواری اچھی ہو، اللہ نے سواری اچھی کر دی، بیوی اچھی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، یہ کسی کسی کے مقدر میں آتی ہے، مگر جو اللہ کے ہاں دعائیں کر لیتا ہے، اللہ اس کو اس کی دعا کے مطابق عطا فرما دیتا ہے۔ خواہشات انسان کی بڑھتی جاتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، ایھا الناس، لوگوں سن لو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، جس کی عمر زیادہ ہو، اور عمر زیادہ ہونے کے ناطے جتنی بڑی عمر ہو اتنا ہی اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء سنت زندہ باد۔ سرکار فرماتے ہیں جتنی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کی خواہشات
ہمیشہ جوان رہتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی۔ میرے غلاموں، میرے صحابہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، اور جتنی عمر زیادہ ہو اتنا ہی اخلاق اچھا ہو۔ جس کا اخلاق عمر کے لحاظ سے جتنا اچھا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، ایھا الناس، قیامت کا دن ہوگا، نمازی نماز پڑھنے والا جنت میں بعد میں جائے گا، جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا جنت میں بعد میں جائے گا، رمضان کا روزہ رکھنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، جنتی ہے مگر جنت میں بعد میں جائے گا۔ والدین کی خدمت بہت بڑا عمل ہے، جنتی ہے مگر جنت میں بعد میں جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے دوستی کرنے والا، ایھا الناس، لوگوں سن لو، یہ سب جنتی ہیں مگر جنت میں بعد میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زبان مصطفیٰ کے جملے ہیں، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا۔ آج معاشرے کے اندر اخلاق کی کمی ہے، اخلاق جیسے عمل کی کمی ہے، اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے، غلاموں نے پورا کرنا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو صاحب اصالِ ثواب کا سالانہ پروگرام یہ دعوت فکر دے رہا ہے۔ اخلاق ایک ایسی نیکی ہے، اخلاق ایک ایسی نیکی ہے جس کے دامن کے اندر اخلاق جیسی ایک نیکی پائی جائے گی۔ رب محمد کی قسم ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی شفاعت نہ کروا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اخلاق جیسی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب